الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، بے شک قیامت کے روز وہ شخص میرے زیادہ قریب تر ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ سوال: جنات کون ہیں؟ جواب: جنات ایک مخلوق ہے۔ اللہ عز و جل نے انہیں آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا ہے۔ ان میں نیک بھی ہیں اور برے بھی۔ یہ ایسے عجیب و غریب اور مشکل کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جنہیں کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ سوال: جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ جواب: لغت میں جن کا معنی ہے ستر اور خفا، یعنی چھپا ہوا۔ اسی لیے جن کو جن کہتے ہیں کیونکہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ سوال: جنات کے وجود کا انکار کرنا کیسا ہے؟ جواب: جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے۔ سوال: اللہ تعالی نے انسانوں اور جنات میں سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ جواب: اللہ تعالی نے جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا فرمایا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔ سوال: جنات کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد 9 گنا زیادہ ہے۔ سوال: برے جنات کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: برے جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ سوال: جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی کن سورتوں اور آیات کی تلاوت کی جائے؟ جواب: نمبر 1 آیت الکرسی، نمبر 2 یاسین شریف، نمبر 3 سورہ مومنون کی آخری آیات، نمبر 4 سورہ مومن کی ابتدائی آیت، نمبر 5 سورۃ البقرہ، نمبر 6 سورہ آل عمران، نمبر 7 سورۃ الاعراف، نمبر 8 سورہ حشر کی آخری آیات، نمبر 9 سورہ اخلاص، نمبر 10 سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سوال: کیا انسانوں کی طرح جنات پر شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، جنات بھی شریعت مطہرہ کے پابند ہوتے ہیں۔ مسلمان جنات نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے اور انسانوں سے دینی علوم اور روایت حدیث حاصل کرتے ہیں، اگرچہ انسانوں کو پتہ نہ چلے۔ سوال: امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال پر جنات کیا کہہ رہے تھے؟ جواب: جنات ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، فقہ یعنی قرآن و سنت سے احکام نکالنے والا اور انہیں واضح کرنے والا عالم چلا گیا تو اب تمہارے لیے کوئی فقہ نہ رہا، لہٰذا اللہ عز و جل سے ڈرو اور ان کے پیروکار اور جانشین بنو۔ سوال: مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سب سے پہلے کس نے دی تھی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری کی خبر سب سے پہلے ایک جن نے دی تھی۔ سوال: کیا جنات نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی تھی؟ جواب: جی ہاں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو جبل ابی قبیس اور حجون کے پہاڑ پر جن نے قسم کھا کر یہ ندا کی کہ انسانوں میں سے کسی عورت نے ایسا بچہ نہیں جنا جیسا فخر و صفات والا بچہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنا ہے۔